ایک بادشاہ اپنے خدمتگاروں اور سپاہیوں کے ساتھ سامان سفر تیار کر کے ایک روز شکار پر گیا۔ جب وہ پہاڑ کے دامن پر دوپہر کا کھانا کھانے دسترخوان پر بیٹھا تو ایک شاہین نے اچانک آ کر اس کے سامنے سے ہی بنے ہوئے مرغ پلک جھپکتے ہی اٹھایا اور اڑتا ہوا تیزی سے چلا گیا۔ بادشاہ بھنا ہوا مرغ کھانا چاہتا تھا لیکن وہ بیچارہ دیکھتا کا دیکھتا ہی رہ گیا۔ بادشاہ نے فوراً ہی اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ گھوڑوں پر سوار ہو کر شاہین کا پیچھا کیا جائے اور مرغ کو واپس لایا جائے۔ لشکر فوراً ہی تیار ہو کر روانہ ہوا، یہاں تک کہ لشکر شاہین کا تعاقب کرتے ہوئے پہاڑ کے دامن میں جا پہنچا، اور اس کے بعد جب سپاہیوں نے دیکھا کہ شاہین پہاڑ کی دوسری طرف جا چکا ہے تو سپاہی فوراً ہی اپنے گھوڑوں سے اترے اور پہاڑ کی بلندی پر جا پہنچے۔ دوسری جانب پہنچ کر سپاہیوں نے ایک عجیب واقعہ دیکھا۔ ایک شخص تھا جس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، زمین پر پڑا ہوا تھا، اور بادشاہ سلامت کا بھنا ہوا مرغ بھی اس کے سامنے پڑا تھا۔ شاہین بڑے مزے سے اس شخص کی مہمان نوازی کر رہا تھا۔ شاہین نوچ نوچ کر گوشت اس شخص کے منہ میں دے رہا تھا اور اڑ کر اپنی چونچ میں پانی بھی لا رہا تھا اور اس شخص کو پلا رہا تھا۔ سپاہی جلدی سے اس شخص کے پاس پہنچے اور اس کے ہاتھ پاؤں کھول کر کہا کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے؟ سپاہیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس شخص نے کہا میں ایک تاجر ہوں، تجارت کے سلسلے میں اپنا مال و اسباب لے کر جا رہا تھا، پھر ڈاکوؤں سے سامنا ہوا اور میرا سارا مال لے کر چلے گئے۔ وہ مجھے مارنے کے در پر تھے لیکن میں نے منت کر کے جان بچا لی، مجھے اور میرے خچر کو یہاں باندھ کر چلے گئے۔ اس کے بعد یہ پرندہ کہیں سے روزی لے کر آیا، آج یہ کہیں سے بنا ہوا مرغ لے کر آیا، روزانہ 2 بار یہ پرندہ میری مہمان نوازی کرتا ہے۔ لکھا ہے کہ جب بادشاہ کو اس سارے واقعے کا علم ہوا تو اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا اور کہا افسوس ہے ہم پر کہ ہم ایسے رب کی خدائی سے غافل ہیں جو اس انداز سے اپنے بندوں کو رزق پہنچاتا ہے اور نظام کو چلا رہا ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے اپنی سلطنت سے کنارہ کشی اختیار کی اور اپنے زمانے کا عابد و زاہد انسان بن گیا۔